السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آج آپ کی پیش نظر ہے شریعت نبوی کا چوتھا حصہ، پارٹ نمبر 4۔ یہ بات قطعاً ثابت ہے کہ آپ بچپن اور شباب میں بھی جبکہ منصب پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، آپ نے رسومات شرک سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کے لیے تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار فرمایا۔ عزیزان من، اس میں شبہ نہیں ہے کہ آن حضرت کی بعثت سے پہلے فیض الہی کی خفیف شعائیں عرب میں پھیلنی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ قیس بن سعدہ، ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن الحویرث، زید بن عمرو بن نفیل، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے ملاقات کی تھی، جس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے۔ چونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں میں سے تھے اور مکہ میں ہی رہتے تھے، تو یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملے ہوں گے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے کافی گہری دوستی تھی۔ بعض تاریخی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ قیس بن سعدہ نے عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبہ میں موجود تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ شریک تھے۔ نبوت سے پہلے جو لوگ آپ کے احباب خاص تھے، سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند رتبہ اور عالی منزلت تھے۔ ان میں سے سب سے مقدم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ کے شریک صحبت رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام، جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے، وہ بھی احباب خاص میں موجود تھے۔ حرم کا منصب رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 5 برس بڑے تھے۔ عزیزان محترم، قصہ مختصر کہ یہ احباب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ مثلا جناب قیس بن سعدہ نے عکاظ کے مقام پر جو مشہور خطبہ دیا تھا، ان میں یہ فقرے بھی موجود تھے کہ اے لوگو، پیغمبر کا زمانہ قریب آ گیا ہے، سو آپ سب کو اس کی مبارک ہو۔ جو اس پر ایمان لائے گا اور وہ اس کو ہدایت کرے گا، اور تباہی ہے اس کے لیے جو اس کے مخالف اور نافرمانی کرے گا۔ اصحابہ ذکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام عبداللہ تھا، جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے واقف ہیں کہ وفا کے لہجے میں جب بھی نام آتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوازت کے قبیلہ سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جراحی کا پیشہ کرتے تھے۔ یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ نبوت کے زمانہ میں یہ مکہ آئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ رستہ پر جا رہے ہیں اور پیچھے لونڈوں کا غول لگا ہوا ہے۔ چونکہ مکہ کے کفار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، لونڈوں کا غول دیکھ کر زماد نے بھی یہی سمجھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ کریم کی کریمی دیکھیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد چند مؤثر جملے ادا کیے۔ ان جملوں کا اثر حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کو مختصر مسلم و نسائی نے بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تفصیل مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے اس عاجز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔